معزز ناظرین، پاکستان میں بسنے والا ایک قبیلہ مسلی، جسے مسلم شیخ بھی کہتے ہیں، پاکستان کے ہر قریہ، ہر گاؤں اور شہر میں موجود ہیں اور اس خطے کی قدیم ترین قوم ہیں۔ خصوصاً پنجاب میں یہ واحد قوم ہے جو قدیم دراوڑ قوم کی باقیات کا عمدہ نمونہ ہے۔ گویا اس سرزمین اور خطے کی اصل مالک یہی قوم ہے اور اس قوم کی تاریخ اس خطے کی تاریخ کا ایک درخشندہ باب ہے۔ صدیوں پہلے اسی قوم نے اس سرزمین پر تمدن کی بنیادیں استوار کی تھیں۔ دور قدیم میں اس خطے کو اگر سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا تو یہ اسی قوم کا کمال تھا، جس نے یہاں کی بنجر بیابان آبادی اور جنگلات کو کاٹ کر قابل کاشت بنایا تھا، اور اس قوم کی شبانہ روز کی کاوشوں نے اس سرزمین کو گویا سونا اگلنے والی سرزمین بنا دیا تھا۔ لفظ مسلی اصل میں عربی لفظ ہے، یہ غالباً مصلی جائے نماز سے ہی نکلا ہے، لیکن مسلی قوم کو مسلی کس وجہ سے یا کس نسبت سے کہا جاتا ہے، اس بارے میں وثوق کے ساتھ کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال اس ضمن میں دو آراء قائم کی گئی ہیں۔ پہلی، جب یہ قوم مسلمان ہوئی تو نماز پڑھنے کی وجہ سے غیر مسلم اور خصوصاً ہندو اقوام نے انہیں مسلی کہنا شروع کر دیا۔ دوسری، اس قوم کا ماضی میں عمومی پیشہ کھجور کے پتوں اور نرسل وغیرہ سے چٹائیاں یا نماز کی صفیں بننا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ مسلی مشہور ہو گئے۔ ہماری نظر میں پہلی رائے میں زیادہ وزن نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھنے کی وجہ سے ہندو قوم نے انہیں مسلی کہنا شروع کیا تھا تو سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ ہندوؤں نے یہ لقب باقی ماندہ مسلمانوں اور خصوصاً ہندی نو مسلموں کو کیوں نہ دیا۔ جہاں تک چٹائیاں بننے کی بات ہے تو پنجاب کے مسلی اگرچہ زیادہ تر زراعت کاشتکاری سے وابستہ رہے ہیں، تاہم دریاؤں کے کنارے جہاں نرسل کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے وہاں کے مسلی عموماً چارپائیاں اور چٹائیاں بنتے ہیں اور اسی پیشہ سے منسلک ہیں۔ اس بنا پر مسلیوں کے متعلق یہ رائے کہ یہ لوگ چٹائیاں بننے کے پیشہ سے وابستگی کی بنا پر مسلی مشہور ہوئے، حقیقت سے قدرے قریب تر نظر آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پنجاب کے مسلی مختلف پیشوں سے وابستہ ہیں۔ چٹائیاں بننا، بان اور نرسل کی چارپائیاں بننا، درختوں کی شاخوں سے ٹوکریاں بنانا، کھجور کے پتوں سے چنگیریں، بریڈ باکس اور دیگر کئی قسم کی گھریلو استعمال کی اشیاء بنانا ان کے عمومی پیشے رہے ہیں۔ خصوصاً کاشتکاری ان کا بڑا پیشہ ہے۔ دیہاتوں میں زمیندار عموماً انہی لوگوں سے زمینوں کی دیکھ بھال اور فصلوں کی کاشت کا کام لیتے ہیں اور اس قوم کا یہ صدیوں پرانا پیشہ ہے۔ مسلی قوم بلا کی بہادر ہے۔ پاکستان کے زیادہ تر وڈیرے، چودھری، ملک اور خان وغیرہ اپنی ذاتی حفاظت یا گھر کی چوکیداری کے لیے عموماً مسلیوں کا ہی انتخاب کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ قوم گزشتہ کئی صدیوں سے غلامی کی زندگی بسر کرتی آ رہی ہے، لیکن بہادری و شجاعت کا عنصر اب بھی ان لوگوں میں بدرجہ عدم موجود ہے۔ ڈر اور خوف تو مسلیوں کو تو گویا چھو کر بھی نہیں گزرا۔ بے حد بے باک اور نہ ڈر لوگ ہیں۔ پاکستان کے تمام مسلی اگرچہ مسلمان ہیں اور شاید ہی ان میں کوئی غیر مسلم ہو، تاہم یہ لوگ صرف نام کے ہی مسلمان ہیں۔ زیادہ تر اسلامی تعلیمات سے بے بہرہ اور نابلد ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہاں کے مسلمانوں کا اس قوم کے ساتھ ذاتی تعصب ہے، جو انہیں کبھی اپنی برادری کا حصہ تسلیم نہیں کرتے، وگرنہ اسلام کی تعلیمات اس ضمن میں بالکل واضح ہیں کہ کسی گورے کو کسی کالے پر یا کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب اس خطہ میں اسلام آیا تو ہندو، راجپوت اور دیگر قومیں اگرچہ مسلمان تو ہو گئیں، لیکن انہوں نے ذات پات کا نظام اسی طرح اپنائے رکھا جس طرح قبل از اسلام کے دور میں ان میں رائج تھا۔ بعد میں دوسرے علاقوں سے حملہ آور کی حیثیت سے اس خطہ میں داخل ہونے والے مسلمانوں نے بھی اسی ذات پات کے نظام کو اپنا لیا، بلکہ یہاں پر پہلے سے موجود ذات پات والے نظام کا حصہ بن کر رہ گئے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج پورے ہندوستان میں ہمیں مسلمان ہی مسلمان نظر آتے۔ دوستو، مزید انفارمیٹو اور تاریخی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔